ہر پاکستانی کا دل ٹوٹا جب اس نے یہ سنا کہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہونے کے باوجود پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو توہین رسالت اور توہین مذہب کا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں پر جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں اور پھر ان سے پیسے اڑتے ہیں، ان کو گرفتار کراتے ہیں اور ادارے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ الزام لگایا گیا ایک وکیل راؤ عبدالرحیم اور ان کے ساتھی حسن معاویہ کے اوپر، جو لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر پھر ان سے پیسے اڑنا شروع کرتے ہیں، جس کے اوپر الزامات کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سردار اعجاز اسحاق خان آنریبل جسٹس نے لائیو براڈ کاسٹ یوٹیوب پہ دکھائی اور یہ کیس سنا، اور اس کیس کو سننے کے بعد پراپرلی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاں انویسٹیگیٹو کمیشن بننا چاہیے تاکہ حقیقت قوم کے سامنے آ سکے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اس قوم کے سامنے اس لیے آنا میری نظر میں ضروری ہے تاکہ اس قوم کو آئینہ دکھایا جائے، آئینے میں، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ۔ گفتگو کریں گے قادر خان مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ماہر قانون ہیں۔ مندوخیل صاحب، اس کیس کو اس پوری قوم نے لائیو دیکھا اور بڑا افسوس ہوا کہ ہم کہاں چلے گئے ہیں، ہم کس سٹیج پہ آ گئے ہیں، ہم اتنے گندے کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت ہے اور یہ سب ہم نے دیکھا ہے۔ آپ آج کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں جو کمیشن بنایا گیا، یہ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ پلیز آپ کا لیگل اوپینین سر۔ جتوئی صاحب، یہ اس سے پہلے بھی میرے پاس اس طرح کا کیس آیا تھا کہ ایک خاتون کے ساتھ میری سلام دعا ہوئی ہے اور پھر سلام دعا کے بعد انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعے مجھے قرآن شریف کی بے حرمتی پہ مجبور کیا ہے اور پھر اس وقت ویڈیو بنا لیے۔ ویڈیو بنانے کے بعد انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیے۔ دراصل میں وہ میاں بیوی خود تھے اور میاں اس کے ساتھ تھا جو اس طرح ویڈیو بنا رہے تھے، اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کر کے پیسے بٹورتے تھے یا ویڈیو باہر بیچ کے وہاں سے پیسے بٹورتے تھے۔ اس کے بعد ان کے خلاف کیس ہوا تو کیس کا صورتحال ایسا تھا کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں بھی خوف زدہ ہو گیا کہ اس کیس میں ابھی ہاتھ ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس میں، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ ایسے مقدمات بڑے حساس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا بندہ جو ہے نا وہ فاصلہ رکھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس ٹائپ کے کیسز ہیں بہت سارے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے سپریم کورٹ کا لائسنس صرف اس پوائنٹ پہ ملا جب سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب جب وہ کمیٹی کے چیئرمین تھے اور اس وقت ہماری انٹرویو لے رہے تھے، تو اس وقت میرے پاس ایک رپورٹڈ کیس تھا، جو رپورٹڈ ہم اس کو کہتے ہیں جو کتابوں میں آ جاتا ہے PhD وغیرہ میں، اور اس میں ایک بلاسفیمی لاز کے حوالے سے جو کیس تھا میرے پاس اور میں نے لڑا تھا۔ تو پھر مجھے سپریم کورٹ کے اس جو کمیٹی تھی اس نے پوچھا کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں۔ تو پہلے تو میں تھوڑا حیران ہو گیا کہ میں کیا مشورہ دوں گا سپریم کورٹ کو۔ تو بہرحال انہوں نے جب انسسٹ کیا کہ نہیں جی آپ مشورہ دیں، تو میں نے کہا یہ جو بلاسفیمی لاز ہے یہ وہ ہے جو بہت سارے جو قبضے کرتے ہیں وہ اس ٹائپ کے کیسز اپنے خلاف بنواتے ہیں اور پھر باہر مالک جا کے اپنے لیے سیاسی پناہ لیتے ہیں۔ تو اس کیس کو اگر شروع سے ایک مثال بنا کے اور ایک SP یا DC لیول پہ کے اوپر اس کیس کو جو نا وہ رجسٹرڈ ہو اور اس کے بعد جا کے سپریم کورٹ اس کو پرسو کر دے آخر وقت تک، ججمنٹ تک، فیصلے تک، تو تب جا کے اس بلا سے، اس ناسور سے ہماری جان چھوٹے گی۔ نہیں تو اس طرح کیسز زمینوں پہ قبضے بھی ہوتے رہیں گے اور اقلیت جو ہے نا وہ سیاسی پناہ لینے کے لیے اس ٹائپ کے گستاخ کیسز بھی اپنے خلاف بناتے رہیں گے۔ تو یہ تو بالکل آپ درست فرمائیں کہ اس کا ایک سدباب ہونا چاہیے اور بہت ساری بار مالک سے ان کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے جو اس ٹائپ کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کے، خواتین یا لڑکیاں، اور پھر اس ویڈیو بار بیچ کے اور پھر اس کے اوپر وہ پیسے بٹورتے، تو یقیناً ایک بڑا احساس اور مندوخیل صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب وہی ان ججوں میں ہیں جنہوں نے خط و خطابت بھی کی تھی، جس کے بعد خبریں بھی چل رہی تھی کہ حکومت ان کو ہٹانے کے لیے ریفرنس بھی لے کر آئے گی۔ اس کیس کو پوری قوم نے لائیو دیکھا، آپ کو ان کا کنڈکٹ کیسا لگا سر اس کیس میں؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، کیونکہ خود ایک میرا کیس آلریڈی ایک رپورٹڈ ہو چکا ہے، اس بلاسفیمی لاز جس کہتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد میں نے خود اس طرح ایک مقدمہ کسی نوجوان کا میرے پاس آیا تھا کہ بھائی اس طرح خاتون نے مجھ سے گستاخی کرائی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے کیونکہ پاکستان کے اندر غیر ملکی جو عناصر ہے یا کفار جو ہے وہ اس طرح اسلام کے اندر نفرتیں پھیلا کے اور اس طرح گستاخ رسول یا گستاخ قرآن یا اس طرح کی چیزوں پہ ملوث کرتے ہیں اور اپنے لیے ڈالر بٹورتے ہیں، تو یہ ایک فیصلہ بہترین فیصلہ ہے اور اس کو یقیناً مجھے پورے یقین ہے کہ ایک شفاف
کمیشن کے ذریعے اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے ایسے مقدمات کی جانچ اڑانا چاہیے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, I know you have a soft corner for this society. جس طرح کے ایشوز ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں, بینگ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, مجھے تو بڑا یقین نہیں آتا کہ کیا یہ ہمارا ملک پاکستان ہے جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ اس بلاسفیمی بزنس گینگ کے ساتھ ایک مرڈر بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے عبداللہ شاہ کا, اور مرڈر بھی ایسے کہ سر دھڑ سے الگ کر دیا, ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے, ظلم اور بربریت کی انتہائیں. مطلب کیا بتاؤں میں آپ کو عظمیٰ صاحبہ. اب کمیشن انویسٹیگیشن کرے گا, بٹ سیڈلی اس انویسٹیگیشن کو شروع کرنے کے لیے بھی متاثرین کو سامنے آنا پڑا. حکومت نے خود سے کچھ نہیں کیا, بہت ساری رپورٹس انوالوڈ نظر آ رہی ہیں, بہت سارے شکوک و شبہات ہیں, اور یہ سب لائیو ہم نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ سارا کیس, جس کے بعد سردار صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر کمیشن بنے. ہاؤ ڈز اٹ میک یو فیل عظمیٰ صاحبہ جب آپ یہ سب کچھ دیکھتی ہیں اپنی سوسائٹی میں ہوتے ہوئے؟ بات سر یہ ہے کہ یہ ایک اتنا گھنونا جرم اور کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں آپ جو مذہب کی آڑ میں آپ کسی کو بھی آپ جان جو ہے اس کو آپ ضائع کر سکتے ہیں, اور ورس سے آپ لوگوں کو گمراہ کر کے ان سے ایسے کام کرواتے ہیں جو کہ پاکستان کو پوری دنیا میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ بلاسفیمی کی آڑ میں آپ نے دیکھا وہ جو اچھڑے میں جو کیس ہوا تھا جو خاتون کے ساتھ, جہاں پہ شہربانوں نے جا کے, وہ ایک کرسچن دکاندار تھا جس نے مدد کی تھی اس خاتون کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انٹرفیتھ ہارمنی جس پہ ہمارا ملک, جو ہماری بنیادیں اس پہ ہیں, اس کو ہلا کے, اور یہ پیسے کا کھیل ہے, گھنونا کھیل ہے. بالکل بندو کھیل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ این جی او سے پیسے بٹورنے کے لیے باہر پولیٹیکل اسائلم جو ہے اس کے لیے یہ لوگ اپلائی کرتے ہیں, اور یہ وہاں پہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ فری ملتی ہے, اور اس کی خاطر یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار. تو اس کے 2 یا 3 ڈائمینشنز ہیں, لیکن جو اس کا سری لنکن کے ساتھ جو ہوا تھا, آپ نے وہ بھی آپ کے سامنے سب کچھ ہے, کس طرح سے ہمارے ملک میں جب اس طرح سے بلاسفیمی کے کیسز ہوئے ہیں تو اس میں لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, قوم کے جو جذبات ہیں ان کو اشتعال انگیزی کی طرف لے جایا گیا ہے. یعنی کہ ہر ایک کو خطرہ, جان کا خطرہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو آگ کو پھیلا رہے ہیں. دیکھیں یہ کلیئرلی یہ ایک جرم ہے, اور بلاسفیمی جو ہے اس کو مذہب کی آڑ میں آپ یہ سارے جرم کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے تو مطلب ہے کہ آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے, آپ کو 1000 دفعہ سوچ کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے. تو میرے خیال میں ہمارے جو جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, میں تو دل سے ان کے لیے دعا نکل, میں سلام پیش کرتا ہوں سردار اعجاز اسحاق خان کو. جوڈیشل کمیشن بنایا ہے, اس کے سارے جتنے بھی زاویے ہیں جو ابھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہوئے ہیں, ان سب کو بیٹھ کے اس کا دوبارہ تجزیہ کرنا, اور اس کی انکوائری کرنی, اور پھر یہ دیکھنا کہ یہ کہاں اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اور کہاں اس کا سدباب کس طریقے سے ہو سکتا ہے, کون اس میں اس جرم میں شریک ہے. میڈم آپ پرسنل انٹرسٹ لیں, آپ پلیز مریم نواز صاحبہ سے کہیے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پرسنل انٹرسٹ لیں اس کے اندر. شہباز شریف صاحب سے کہیے کہ وہ پرسنل انٹرسٹ لیں, یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے نا میڈم؟ نہیں بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جی. یہ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ سنگین جو ہے سچویشن کریٹ کوئی اور چیز کر ہی نہیں سکتی ہے. تو ہر ایک کو اس کو پرائیورٹی دینی پڑے گی. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب سے پوچھتے ہیں لیگل اوپینین میڈم, ود یور پرمیشن. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, شرم سے سر جھک جاتا ہے, یقین نہیں آتا کہ کوئی مسلمان ایسا کام کر بھی سکتا ہے. قتل بھی ہوئے ہیں, کئی ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں, شواہد موجود, کاغذات غائب ہو جاتے ہیں, جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہیں ایف آئی آرز وغیرہ وغیرہ, اس کی ساری چیزیں, بیانات غائب ہو جاتے ہیں. سب کچھ ہم نے اس لائیو براڈ کاسٹ میں دیکھا ہے. آپ کا اس پہ اوپینین, سردار اعجاز اسحاق خان کا کتنا بڑا قدم, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ منطقی انجام تک پہنچیں گے ان مذہب فروشوں کو, ہم سزائے موت یا عمر قید دلوا پائیں گے, یا پھر یہ باعزت بری ہو کے اپنا دھندا جاری رکھیں گے؟ احمد اویس صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا قدم انہوں نے لیا ہے, اور اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے
عملی پیغامہ پہنانے کے لیے ہی اتنے بڑے جرت کی اور اتنے ہی بڑی ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ مقابلہ کرنا پڑے گا اور جو کامیابی کا شکار ہے. بالکل صحیح. دیکھیے جو نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، وہ رحمت للعالمین کے نام کے اوپر یہ ظلم جو ہے مستقل چلتا آ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اور یہ مذہب کو شاید اس سے بڑا دھچکا نہیں لگ سکتا کوئی اور. اس طرح سے بھی بلیک میل کر کے اور لوگوں سے پیسے مانگ، یعنی ہماری مورل ویلیو جو نیشنل لیول بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ انتہا ہے اور اس کا کلیکٹیو اسٹیپ لینا چاہیے اور بڑا اسٹرانگ اسٹیپ لینا چاہیے. اینڈ موسٹ ارجنٹلی اس میں ذرا برابر بھی سستی اور دیر نہیں کرنی چاہیے. اور تمام یہ سر آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ انویسٹیگیٹو کمیشن کے لیے کتنی سماعتیں ہوئی، کتنی سنوائی ہوئی، پھر کمیشن بنائے. سر پہلے سنوائی نہیں ہو رہی تھی متاثرین کی، جبکہ عبداللہ شاہ بیچارہ قتل بھی ہو چکا، سر دھڑ سے الگ ہو چکا. اداروں کی ملی بھگت تو واضح ہے نا سر. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے میں نے خود ایک دو کیس ڈیل کی ہے پریکٹیکلی، جہاں پہ آپس کی دشمنی کے پیش نظر انہوں نے یہ الزام لگا کر اور وہ پکڑوا دیا، گرفتار کر لیا، اور پھر جب بہت زیادہ ان کو میں نے خود اس پر ٹیک اپ کیا میٹر کو اور ایویڈنس سے ثابت کیا کہ یہ ساری بات جھوٹ ہوئی ہے. ورنہ ایسے تھے اور وہ الزامات میں جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ کرنے والے بھی مسلمان تھے، لیکن وہ زبان استعمال کی گئی تھی تاکہ اشتعال انگیزی پیدا ہو جائے. مندوخیل صاحب، واٹ از ٹو بی ڈن؟ آپ کی نظر میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو کوئی ایکشن لینا ہے، آئینی بینچ کے سربراہ کو کوئی ایکشن لینا ہے، پرائم منسٹر کو کوئی ایکشن لینا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کو کوئی ایکشن لینا ہے؟ ہو کین ٹیک ایکشن آن دس تاکہ اس برائی کا خاتمہ ہمارے اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے ہو سکے؟ سر نہیں، میرے خیال میں کسی کو لینے کی مندوخیل صاحب، احمد صاحب، مندوخیل صاحب سے سوال ہے. سر مندوخیل صاحب سے I'll come back to you. مندوخیل صاحب، نہ چیف جسٹس، نہ آئینی بینچ سربراہ، نہ صدر، نہ وزیر اعظم، ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے خیال میں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک ڈائریکشن دی ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ کمیشن جو ہے نا وہ ایسی کمیشن بنا لے جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو اور اس کو اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچائے. ویسے مندوخیل صاحب، آخری کامیاب کمیشن پاکستان کی تاریخ میں کب آیا تھا سر؟ دیکھیے، آخری کامیاب کو اگر کوئی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائے. ہمیں امید کی دنیا قائم ہے اور ہمیں امید رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ناسور پاکستان میں پھیلا ہوا ہے کہ پریکٹیکلی میرے سامنے جب یہ کیسز آئے، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا رپورٹڈ کیس میرے موجود ہے بلاسفیمی لاس کے حوالے سے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں ساتھ میں کہ اس میں لالچ بھی ملتی ہے، اس میں قتل کی دھمکیاں بھی ملتی ہے، سب کچھ ہم بھگت چکا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ حکومت اس ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے ذریعے اس ناسور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے. بالکل ٹھیک، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. عظمیٰ صاحبہ، احمد صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سردار اعجاز صاحب نے تو بڑا کمال یہ کیس سنا، پراپرلی انہوں نے پروب کیا، ایک ایک چیز پہ نظر ڈالی، لائیو براڈ کاسٹ ہم نے دیکھا. اب انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ کمیشن بنائے، اور کمیشن کی تاریخ پاکستان کی بڑی تاریخ ہے. یہ ہسٹری جو ہے نا کمیشنز کی، یہ بڑی ڈارک ہے، اس نے کبھی اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کیے ہیں. آپ سمجھتی ہیں اس دفعہ یہ کمیشن اسٹرانگ ہوگا، اپنے ٹارگٹس اچیو کرے گا، منطقی انجام تک پہنچے گا عظمیٰ صاحبہ، یا پھر پیسہ، طاقت اور پرچی چل جائے گی؟ دیکھیں، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ وہ ایشو ہے جو جس میں انسانی جانیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ کھلواڑ کا ایشو ہے. صرف انسانی، ہمارا دین خراب کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. اب دین بھی خراب کر رہے ہیں اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں برباد کرنے کے یہ در پہ ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ کمیشن ہے جس کو حکومت کو بہت سیریسلی لینا پڑے گا، اور اس کے اوپر ہر طریقے کا جو ایکشن ہے وہ جو بھی اس کی فائنڈنگز آئیں گی جو انویسٹیگیشن کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کرنا لازم ہے.